وسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اعمال تو ہمیں بہت سارے نصیب ہوئے، دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی طاقت، جن کی قوت، جن کی اہمیت، جن کی ضرورت ہر کسی کو ہر وقت ہے، اور ان اعمال سے اجتماعی طور پر آنے والی مصیبتیں اور وبائیں ٹل جاتی ہیں۔ ان اعمال میں ایک عمل ہے دعوت کا، جسے دعوت و تبلیغ بھی کہتے ہیں، جسے دعوت و ارشاد بھی کہتے ہیں، جسے وعظ و نصیحت بھی کہتے ہیں، جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہتے ہیں۔ کئی نام، کام ایک۔ آیت جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بستی میں دعوت کا کام ہوتا ہو، کسی ملک میں دعوت کا کام ہوتا ہو، تو اللہ تعالی شانہ اجتماعی طور پر انہیں ہلاک اور تباہ نہیں فرماتے۔ ہمارا ملک جو بڑی بڑی مصیبتوں سے اجتماعی طور پر بچا ہوا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ اس کام کا اس ملک میں ہونا ہے، کئی شکلوں میں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کسی بستی والے، کسی بستی میں مصلح لوگ ہوں، بہت سارے لوگ اپنی اصلاح میں بھی لگے ہوئے ہوں، دوسروں کی بھی اصلاح میں لگے ہوئے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسے ہم اس کو یوں سمجھ لیں، جو قرآن پاک میں لفظ ہے اس کا معنی ہے دوسروں کی اصلاح کر رہے ہوں، دوسروں کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہوں۔ بھائی خود کو آتی ہوگی تو دوسروں کو سکھائے گا، کیسے سکھا دے گا؟ خود سیکھے بغیر دوسروں کو کوئی ڈرائیونگ سکھا سکتا ہے؟ خود کو آتی ہوگی تو دوسروں کو سکھا پائے گا؟ تو جس بستی کے لوگ دوسروں کے اور اپنے کردار و اعمال و اخلاق کی اصلاح میں لگے ہوئے ہوں گے کہ ہم خود بھی ٹھیک ہو جائیں، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار سب ٹھیک ہو جائے اور دوسروں کا بھی ٹھیک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں پر عذاب نازل نہیں فرماتے۔ دعوت کا عمل اتنا زبردست عمل ہے، ہمارے ہاں ہمارے جو اکابرین ہیں دعوت و تبلیغ کے، ان کا کہنا ایک سادی سی بات کہتے ہوتے ہیں، سادی سی بات کہہ کے بڑی بڑی کتابیں سمجھا دیتے ہیں۔ حال کا امر پہچانو، کیا کہتے ہیں؟ حال کا امر پہچانو۔
وقت کا تقاضا دینی طور پر کیا ہے؟ وقت کا تقاضا دینی طور پر کیا ہے؟ اس وقت ہماری طرف، میری طرف اللہ کا کون سا حکم متوجہ ہے؟ ابھی رمضان آ رہا ہے، 10 دن رہ گئے، 12 دن رہ گئے، تو رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کے حوالے سے ہر کسی سے بات کرنا، اپنے گھر میں بات چلانا، اپنے گھر میں رمضان کی ترتیب بنانا، اور اپنی دکان پر، اپنے آفس میں، اور اپنے دفتر میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے کارخانے میں، ہر ملنے والے سے دیکھو بھائی رمضان آ رہا ہے، نیت کر لو، روزہ رکھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ بمشکل تمام مسلمانوں میں 10% نمازی ہیں، بمشکل تمام مسلمانوں میں 10% نمازی ہیں، 90% مسلمان بے نمازی ہے، روزے والے اس سے بھی تھوڑے ہیں، روزے والے اس سے بھی تھوڑے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میری ایک جگہ بات تھی، تو میں دیہات میں تھی، میں نے انہیں عرض کیا کہ بعض دفعہ ہمارا سروزہ لگا دیہاتوں میں، یوں محسوس ہوا عوام الناس کو دیکھ کر، اللہ کی قسم یوں محسوس ہوا جیسے یہاں رمضان کا چاند آیا ہی نہیں۔ ہر چیز کھلے عام، سر عام کھائی پی جا رہی ہے، کھائی پی جا رہی ہے۔ ہر ایک بھائی ضرورت ہے، اچھا بھائی چلو نہیں ضرورت، آپ نے روزہ نہیں رکھا، کسی نے روزہ نہیں رکھا، چھپ کے کھا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معاف الا المجاہرین، میری ساری امت کو معافی ہو جائے گی، جو کھلم کھلا نافرمانی کرنے والے ہیں ان کی معافی نہیں ہوگی۔ اس کو دیکھیں، اس کو سوچیں، اس کی بات چلائیں۔ اجی مجھے سگریٹ کی عادت ہے، سگریٹ کی وجہ سے تم اللہ کا حکم چھوڑ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ رمضان میں بغیر روزے سے تھا، اس کو کہا او بدنصیب، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے روزے سے ہیں، تو بالغ عاقل ہو کر روزے سے خالی ہے، تو اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، اور اس کے فائدے کتنے ہیں؟ اس کے فائدے کتنے؟ خالق کائنات کا ہیں، آسمان و زمین کے خالق کا کوئی حکم ہو اور وہ فائدے سے خالی ہو، آپ کی سمجھ میں بات آتی ہے؟ عقل کے کسی خانے میں یہ بات فٹ ہوتی ہے؟ اللہ نے ایسے ہی کہہ دیا ہو صبح سے شام تک بھوکے رہنا تم نے، جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر نہیں، دنیاوی طور پر نہیں، اخروی طور پر، ہر اعتبار سے یہ عمل فائدہ مند ہے، ہر اعتبار سے۔ اور اس کے فوائد، اس کی حکمتیں، اس میں پائی جانے والی مصلحتیں یہ اعداد و شمار سے باہر ہے۔ میرے محترم دوستو، روزے کی بات کرنا، تراویح کی بات کرنا، اور رمضان میں کثرت عبادت کی بات کرنا، اور رمضان المبارک میں کثرت تلاوت کی بات کرنا، قرآن اور رمضان کا جوڑ ہے۔ اور رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، اس میں جو فرائض کے اہتمام کے بعد نماز، روزہ، تراویح، اس کے اہتمام کے بعد دعا، قرآن، اس کے اہتمام کے بعد جو بات سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بتائی گئی وہ کثرت ذکر ہے۔ اس میں بھی 4 چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو۔ یہ ہمارے دل میں موجود
ایمان کی طاقت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کیسے رکھیں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت اور استغفار کی کثرت، استغفر اللہ رب اغفر لی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اس کے بہت سارے صیغے ہیں۔ استغفار کا معنی پہلے بھی کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے۔ استغفار کا معنی یہ نہیں ہے تصویر ہے کہ پڑھنا شروع کر دے استغفار استغفار، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ سے جنت مانگیں۔ یہ تیسری بات، اللہ سے جنت مانگیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ سے جب بھی جنت مانگو جنت الفردوس مانگو۔ دیکھیں اللہ سے مانگتے وقت اگر اپنی حیثیت پر نظر ہوئی، اپنے اعمال پر نظر ہوئی، خود پر نظر ہوئی تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ کی ذات عالی سے مانگتے ہوئے نظر کس پر ہو؟ اللہ کی ذات عالی پر۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 10 مرتبہ، ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے فرمایا جو 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی پھر تو ہم بہت سارے اپنے لیے محل بنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اکثر و اطیب، اللہ بہت دینے والے ہیں، بہت دینے والے ہیں، اس کی تم فکر نہ کرو، تم اپنا کام کرو۔ ایک عمل ہو گیا دعوت کا جو بہت زیادہ اہمیت اور طاقت اور قوت کا حامل ہے۔ دوسرا عمل ہے دعا کا۔ دوسرا عمل ہے کیا؟ دعا کا۔ جس آدمی کو اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں دعوت اور دعا سے اعمال کے اور اپنے کاموں کے بننے کا یقین نہ ہوا، سمجھ لیں اس کی زندگی بیکار۔ کام کس سے بنتے ہیں؟ ان 2 کاموں سے، دعوت اور دعا سے۔ عبداللہ طاہر ایک بزرگ گزرے، اللہ والے بھی تھے اور خراسان کے بادشاہ بھی تھے۔ خراسان کا دارالحکومت اور دارالخلافہ تھا نیشاپور۔ نیشاپور میں کچھ چوری چکاری کی وارداتیں ہونے لگیں۔ عبداللہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے پولیس والوں کو کھینچا، ان کی تھوڑی کھینچائی کی اور کہا آج کے بعد واردات ہوئی تو تمہاری پکڑ ہوگی۔ پولیس والے تھوڑا محتاط تھے، مستعد ہو گئے تھے۔ تو ایک رات 2 چور پکڑ لیے اور پھرتیاں آئی ہوئی تھیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے پولیس کی پھرتیاں کیسی ہوتی ہیں۔ تو فوراً بادشاہ کو اطلاع دی، 2 چور پکڑ لیے ہم نے، 2 بدماش ہم نے پکڑ لیے۔ اللہ کی شان، ادھر اطلاع دے دی، ادھر انٹری ڈال دی، ان 2 میں سے ایک بھاگ گیا۔ وہ کو خرانٹ ہوگا بدماش، وہ بھاگ گیا۔ تو اب کیا کریں؟ ایک بھاگ گیا، انٹری 2 کی، اطلاع بھی 2 کی، تو بادشاہ تو نفر پورے کرے گا، بھئی 2 لے کر آؤ میرے پاس۔ ایک غریب لوہار نیشاپور آیا ہوا تھا ہرات شہر سے، اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے۔ غریب آدمی تھا اللہ والا، غریب آدمی تھا اور تھا اللہ والا۔ وہ مل ملا کے فارغ ہو کے اس نے کہا تہجد کے وقت پہ سفر شروع کرتا ہوں، چلو بسم اللہ۔ وہ جا رہا تھا، پولیس نے اسے پکڑ کے 2 نفر پورے کیے، اسے جیل میں ڈالا۔
پتہ لگا کہ جناب مجھے چوری کے الزام میں جیل میں ڈال دیا۔ اب اس نے کیا وضو، اس نے سوچا کہ میرے اس معاملے کا حل اللہ کی ذات کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھی، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھی، سجدے میں جا کے دعا، پھر کھڑا ہوا، 2 رکعت پڑھی، سجدے میں گیا، پھر دعا، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر سجدے میں گیا، پھر دعا۔ ادھر عبداللہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ سو رہے تھے اور خواب میں دیکھا کہ ان کے بیڈ کو 4 آدمیوں نے، طاقتور آدمیوں نے اٹھایا اور زور زور سے ہلایا، ایسے جیسے اس کے سارے تختے اور کیل شیل سب نکل جائیں گے۔ تو فوراً اٹھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، وہ بھی اللہ والے تھے۔ وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، اللہ سے معافی مانگی، پھر سو گئے۔ پھر خواب میں وہی عمل کہ 4 آدمی آئے اور تخت کو، بیڈ کو زور زور سے پکڑ کر ہلایا اور ایسے تھا جیسے یہ ابھی چرمر ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ پھر اٹھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور پھر وضو کیا اور 2 رکعت پڑھی اور اللہ سے مانگ، پھر سو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا، اٹھ کے کہنے لگے کوئی ظلم ہو رہا ہے، میری سلطنت میں کچھ ظلم ہو رہا ہے۔ فوراً جیلر کو بلایا اور اس کو کہا بتاؤ کہ میری سلطنت میں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا؟ وہ کہتا جی میں نہیں جانتا کہ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں، جیل میں کوئی مظلوم ہے یا نہیں، البتہ رات سے 1 آدمی کو پکڑ کے لائے ہیں، 2 آدمیوں کو پکڑ کے لائے ہیں، ایک تو بیٹھا ہوا ہے، دوسرا 2 نفل پڑھ رہا ہے، سجدے میں جا کر دعا کر رہا ہے۔ اس کی آہوزاری اس قسم کی ہے کہ میرے سینے میں موجود دل موم کی طرح پگھل رہا ہے۔ کہنے لگے اس کو بلا کر لاؤ۔ اسے بلایا گیا، اسے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضور میں ہرات کا رہنے والا ہوں، لوہار ہوں، میں اپنے یہاں عزیزوں کو ملنے آیا تھا، میں نے کہا رات کے وقت میں سفر شروع کرتا ہوں، تو انہوں نے مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ پھر تحقیق کی، پتہ لگا ایک چور بھاگ گیا، اس کی جگہ اس کو ناجائز پکڑا۔ عبداللہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے، بادشاہ ہے پورے افغانستان اور خراسان کے علاقے کا بادشاہ، ہاتھ جوڑ دیے، کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ابھی آزاد کرتا ہوں، ابھی تمہیں آزادی دیتا ہوں، ایک میری 3 باتیں مان لو، ایک مجھے معاف کر دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے۔ کہا جی میں نے آپ کو معاف کیا۔ کا دوسرا یہ ہے کہ 1000 دینار سونے کے سکے میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو۔ کہا جی یہ بھی مان لیا۔ تیسری بات کیا ہے؟ کہنے لگے تم ہرات میں ہو، میں یہاں نیشا پور میں ہوں، وہ میرے پائے تخت میں شامل ہے ہرات، لیکن تمہیں جب بھی ہرات میں رہتے ہوئے کہیں ضرورت پڑے تو میرے سے رابطہ کرنا، مجھے خدمت کا موقع دینا۔ کہنے لگا حضور یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عزیز دوستو توجہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے آپ بادشاہ ہیں، پتہ نہیں مجھے آپ تک کوئی پہنچنے دے گا یا نہیں، میری آپ تک اپروچ ہو سکے گی یا نہیں۔ دیکھیں میں ایک لوہار ہوں، مسکین آدمی ہوں، مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، میری آپ سے کیا، میری تو کسی افسر سے، کسی پولیس والے سے واقفیت نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے اللہ کے سامنے حاضری دی، 2 رکعت پڑھی، اللہ سے مانگا، پھر پڑھی، پھر مانگا، پھر پڑھی، پھر مانگا، جب تک اللہ نے میرا مسئلہ حل نہیں کیا تب تک میں 2 رکعت پڑھتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا۔ جب میری اپروچ وہاں تک ہے، میں آپ کے پاس کیا کرنے آؤں گا؟ اللہ میاں کو چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اللہ سے تعلق رکھنا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔
یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ بہت بڑوں کا کام ہے۔ ہاں، اللہ کسی لوہار کو نصیب کر دے اور کسی بادشاہ کو اس سے محروم کر دے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں ان دو اعمال کو اختیار کرنے اور کیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔